آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، مطلب آپ پر رسالت ختم ہو گئی۔ پہلے ہم نے دیکھا آپ سب کے لیے ہے، دوسرا ہم نے دیکھا آپ کی فضیلت کیا ہے تمام انبیاء پر، تیسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آخری نبی ہے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے، یاد رکھیے، اور اس خصوصیت اور اس بات کو ہمارے لیے بے حد ضروری آج کے اس فتنہ انگیز دور میں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم و تربیت دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دوسرا کوئی نبی آنے والا، دوسرا کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کی آیتوں کی منمانی تفسیر کر کے گمراہ کن عقیدہ رکھا، یہ بات کوئی نئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ہی دعویٰ ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کوئی نبی ہے، نعوذ باللہ، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد دنیا سے ابوبکر صدیق کے دور میں کئی جھوٹے نبی اٹھ گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی جو ہے حدیث میں فرمایا کہ قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے، جس میں سب سے بڑا دجال ہوں گا اور 29 چھوٹے موٹے ہوں گے باقی، سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا نبوت کے دعویٰ کرنے والے تو کئی ہوں گے، جو امپیکٹ جو اثر رکھیں گے لوگوں پر وہ 30 ہوں گے، جس میں سب سے زیادہ اثر دجال کا ہوں گا، اور وہ بھی ایسے ہی کریں گا، پہلے نبی کہیں گا اور پھر رب کہیں گا۔ تو بہرحال دجال کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہوں گا، اس کے بعد 29 اور ہوں گے جو بہت انسانیت پر اثر انداز ہوں گے، مطلب اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے کئی لوگوں کو جہنم رسید کریں گے۔ اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھانا بے حد ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ آخری نبی ہے، سیل آف دا پروفٹ ہے، خاتم النبیین ہے، یاد رکھیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہاں نبی تو آپ آخری ہے، رسول آپ آخری نہیں ہیں، تو یہ بڑی احمقانہ بات ہے، اس لیے کہ نبوت بنیادی چیز ہے، جو نبی ہوتا ہے وہی رسول ہوتا ہے، تو جب نبوت ختم کر دی گئی تو رسالت باقی کیسے رہیں گی؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے، یاد رکھیے، تبھی وہ رسول ہو پاتا ہے، بغیر نبی ہوئے کہ وہ رسول نہیں ہو سکتا، رسول کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں، جو ایسا ہی ہوا ہے، یہ لوگوں نے جو بھٹکایا گمراہ ایسے ہی کیا ہے لوگوں، کیونکہ ان کو معلوم قرآن کی آیت کے خلاف تو وہ جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت دیکھیے قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور کہتا ہے قرآن کی جو ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت میں 40 میں اللہ نے فرمایا رکھا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ محمد تمہارے میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لڑکا نہیں تھا، یہ اعلان ہو گیا کہ مردوں میں سے کسی کے نہیں، آپ کو لڑکیاں تھی، لڑکا نہیں تھا، مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے، کہ سیل آف دا پروفٹ، نبوت کی رسالت کی جو ہے وہ سیل ہے، یاد رکھیے، مہر ہے، یعنی ختم کر دینے والے ہیں، یاد رکھیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہاں اس بات کا اعلان کر دیا گیا۔ تو اب خاتم النبیین کی بات تو ہو گئی، تو لوگ ایک نیا معاملہ لاتے ہیں تاکہ انسانیت کو گمراہ کرے، مسلمانوں کو گمراہ کرے، اور وہ ہے کہ رسالت باقی ہے، نبوت ختم ہو گئی۔ تو میں یہ بتا دوں کہ نبوت بنیاد ہے رسالت کی، بنیاد ختم ہو جائے تو اصل اس کے بعد آنے والی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے تو رسول ہوتا ہے، نبی کوئی نہیں ہوگا تو پھر رسول کی بات ہی کہاں سے آئی؟ لیکن لوگوں نے ایسی احمقانہ باتیں کی اور انسانیت میں سے اکثر کو گمراہ کیا، گمراہ کر رہے ہیں۔ ہر آئے گئے دن ایرے غیرے اور نتو خیرے اعلان کر رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، ہے نا، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں نیا بھیجا گیا رسول ہوں، چونکہ معلوم نبی تو کوئی ماننے والا ہے نہیں۔ لیکن مسلمانوں اس چیز کو سمجھو، جب اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہا ہے کہ آخری نبی ہے تو رسالت کی بات خود بخود ختم ہوئی، اس سے کہ نبوت بنیاد ہے رسالت کی، ہر رسول نبی ہوتا ہے اور پھر رسول ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو گویا انبیاء میں کچھ لوگ رسول ہوتے ہیں لیکن ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اب نبی نہیں ہوں گا کوئی تو رسول کہاں سے آئیں؟ لیکن انہوں نے رسالت چالو رکھی، ابھی بھی یاد رکھیے، اور ہر آئے گئے دن پتہ نہیں کون کون جو اٹھ کر آ رہا ہے، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں فلاں ہوں، اور قرآن و سنت کے دلائل لا کے دے رہا ہے، اور احمق قوم، احمق لوگ، بیوقوف لوگ پیچھے لگے ہیں، یاد رکھیے، اور بس دھڑلے سے ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نہ اس کا ناک نقشہ برابر، چونکہ اگر مہدی کا دعویٰ کرے تو مہدی کی صفات کتاب و سنت میں آتی ہے، یاد رکھیے کہ مہدی کا ناک نقشہ کیسا ہوگا یہ تک آتی ہے، معلوم ہے، سمجھ رہے کہ چوڑی پیشانی کا ہوں گا، کھڑی ناک کا ہوں گا،
یہاں پیشانی کی صاف، پوری صاف، سر کے بال بھی صاف، اور مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بات میں کسی انسان کو جس کی ناک جو ہے دبی ہوئی ہے، بال نہیں، مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن جب اللہ کے رسول نے مہدی کا بیورا دے دیا، تبصرہ دے دیا کہ دکھنے میں مہدی ایسا لگے گا، کھڑی ناک کا حامل ہوں گا، چوڑی پیشانی کا حامل ہوں گا، میرے نام سے اس کا نام ہوگا، میرے باپ جیسے نام اس کے والد کا نام ہوگا، مطلب اللہ کے رسول، اس کا نام محمد ابن عبداللہ یا احمد ابن عبداللہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور ناک نقشہ تک بتا دیا۔ تو اب کوئی مہدی کا دعویٰ کرے جس کی ناک ہی دبی ہوئی ہو اور پیشانی پہ بالی نہ ہو، مطلب سر پورا ہی صاف ہو، اس کا دعویٰ کیسے قبول کیا جائے گا مہدی ہونے کا؟ مطلب اتنے اوصاف بھی بتا دیے گا۔ پہلے مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں لوگ، یہ دعوے میں جب پختہ ہو جا رہے ہیں، 100 50 200 1000 لوگ، چونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، 2 4 5 ہزار فالوور تو ہی مل جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا نیکسٹ دعویٰ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، ٹھیک ہے، یا میں نیا رسول ہوں، پھر کچھ تو بھی نیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ درجات لوگ ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایسے فتنوں سے بچانے کی سخت ضرورت یاد ہے کہ خیر آج عنوان نہیں ہے خاتم النبیین کا، لیکن بہرحال آپ کی خصوصیت ہے، آپ آخری نبی ہے جو انسانیت کی طرف بھیجے گیا۔ در کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور تمام انبیاء کرام کی مثال جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس مکان کو بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لیکن مکان کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، لوگ اس مکان کے اطراف چکر لگانے لگے، گھومنے لگے، اور مکان ان کو بڑا اچھا لگا، اور وہ مکان بنانے والے کو یہ کہنے لگے کہ تم یہ آخری اینٹ بھی کیوں نہ لگا دو، مطلب یہ آخری اینٹ بھی اٹیچ کر دو، ٹھیک ہے، اینٹ کیوں نہ رکھ دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اینٹ جو آخری اینٹ بات ہو رہی وہ میں ہی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا، مطلب رسول بھی نہیں آئیں گے، نیچرل ہے۔ تو آپ نے بتا دی اور اپنی مثال دی کہ تمام انبیاءوں نے کام ایک مشن کر کے گئے، گویا گھر بن رہا ہے اور میں آخری اینٹ ہوں اس کی، بس میرے لگنے سے پرفیکٹ ہو گیا معاملہ پورا۔ اللہ نے اپنی حجت انسانیت پر قائم کر دی، قیامت تک اب میرے علاوہ کوئی نہیں آئیں گا، مطلب آخری اینٹ تھی، اب کوئی اینٹ لگنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہ مثالوں کو بھی احمقانہ طریقے سے توڑنے کی کوشش کرتے، نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، گھر تو پورا ہو گیا لیکن باؤنڈری وال باقی تھی۔ یہ سب احمقانہ، بد دماغانہ، ان کی اپنی بنائی ہوئی دلیلیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول کو جو بتا دے کہ مثالیں ہوتی بات سمجھانے کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی، مثال ختم ہو گئی۔ اب مثال پر آپ نئے نئے پہاڑ کھڑے کریں گے یا اس پہ نئی نئی تعمیرات کریں گے، درست نہیں۔ ایک بات سمجھانے کے لیے کہی جاتی، بات سمجھ میں آ گئی، اب مثال ختم، اب مثال پہ بحث نہیں ہوگی، بات پہ بحث کرنا ہے، لیکن اب مثالوں پہ بحثیں چالو ہیں۔ نہیں ایسا کیسا ہوتا، ایک اینٹ فلاں ہو سکتی، تھوڑی رہتی فلاں ہے، وہ اینٹ کا گارا ایسا رہتا، یہ سب باتیں پھر داخلی ہے۔ بات سمجھانے مثال دی گئی، بات سمجھ میں آ گئی، مثال ختم ہو گئی، اب بات اصل بات پہ کرو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال